السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن۔ جیسا کہ گزشتہ درس کے اندر حدیث متواتر کے حوالے سے بات ہوئی تھی، اور ساتھ میں جو آخر میں ایک بات آئی تھی جو ہم اس میں دروس کے اندر اس کی طرف ذکر نہیں کیا تھا، نہ ہی التفات کیا تھا، وہ تھا حدیث کی متواتر کی جو دو قسمیں ہیں۔ تو بہرحال چیز تو ایک ہی، البتہ الفاظ کے اعتبار سے اور معانی کے اعتبار سے جو متواتر کی دو قسمیں ہیں۔ اور پھر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے جو فائدہ کے طور پر ذکر کیا تھا، جو بات ذکر کی تھی اس کی ابن صلاح کی رحمہ اللہ کی، کہ اس کا وجود جو ہے بہت کم ہے۔ اگر اس کا صحیح دعویٰ کیا جائے تو وہ خالی من کذب علیہ متعمدن وغیرہ پر ہی ہوگا۔ تو اس پر بات ایک آئی تھی جو مزید نہیں تھی، وہ یہ تھی کہ کیا اس کے علاوہ بھی کوئی حدیث ایسی ہے جو لفظی طور پر بھی متواتر ہو۔ تو مادام میں ابھی اس پر توقف ہوں، دیکھا تھا میں تدریب الراوی وغیرہ کے اندر، لیکن ابھی تک کوئی چیز ایسی مجھے نہیں ملی جو حدیث نبر اللہ عمران سمع مقالتی، یا اسی طرح ہے وہ دوسری حدیث نزل القرآن علی سبعۃ احرف، اور بھی کچھ حدیث ہیں جن کے الفاظ برابر کتابوں میں ہمیں ملتے ہیں۔ ہاں البتہ جو معنوی طور پر جیسے آیا ہے رفع الیدین فی الصلاۃ، یا پھر مس علی الخفین، یا حوض کے حوالے سے جو احادیث آئی ہیں وہ مختلف الفاظ کے ساتھ آئی ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز اس پر میں ابھی جو دیکھتا ہوں اس حوالے سے کہ ابن صلاح کی جو غرض تھی، کیا اس کی مراد یہی ہے یا پھر اس پر کوئی اور بات ہے۔ میں نکت میں بھی دیکھا تھا حافظ ابن حجر کے، لیکن یہ نقطہ ابھی تک مجھے نہیں ملا۔ تو بہرحال متواتر سے ہم آگے گزر رہے ہیں۔ متواتر وہ حدیث ہے جس کی جو 4 شرطیں، بلکہ 5ویں شرط جو ہے اس کا علم یقینی کا فائدہ دیتی ہو، یہ بھی بتائی گئی تھی۔ تو ان کے ساتھ جو حدیث آئے گی وہ متواتر ہے، اور اس کا فائدہ کیا ہے اس کے سیکھنے کا، وہ یہ ہے کہ یہ علم کا فائدہ دیتے ہیں، اس میں کسی تحقیق وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں رہتی ہے، تخریج کی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ اور علماء کرام نے اس کو کتابوں کے اندر بھی جمع کیا ہوا ہے، اور ان میں سے امام سیوطی ہیں رحمہ اللہ، جنہوں نے کتاب لکھی ہے اس پر الاظہار المتناثرہ فی الاخبار المتواترہ۔ تو بہرحال اس کے اندر وہ حدیثیں لائی ہیں ابواب کے طور پر، کتاب العلم، کتاب الایمان وغیرہ کے نام پر ابواب باندھے ہوئے ہیں۔ تو آج آگے چلتے ہیں ہم۔ تو عبارت کے لیے ہمیں کون سے ساتھی تیار ہوں گے؟ وہ تشریف لائے۔ عبارت آج کون پڑھیں گے؟ جزاکم اللہ خیرا۔ دیکھیے اب یہاں سے جو ہے اگلا یہ مبحث شروع ہوتے ہیں، اگلی قسم شروع ہوتی ہے، جو سند اور طرق کے اعتبار سے جو حدیث کی قسمیں ہیں، جو پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے۔ اسناد کے اعتبار سے حدیث کی جو قسمیں بتائی ہیں، 2 بتائی، ایک آحاد ہے اور ایک جو ہے متواتر ہے۔ متواتر کو ہم نے پیچھے دیکھا، اب ہم دوسری قسم آحاد میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو عبارت کا بھی ہم خاص انشاءاللہ العزیز خیال رکھیں گے۔ الاحاد و اقسامہ، الاحاد و اقسامہ، اور اس کتاب پہ دیا ہے اقسام الاحاد، اور جو ہمارے ساتھی پڑھ رہے تھے اس کتاب کے اندر بھی تقریباً اسی طریقے سے دیا تھا۔ تعریف الحدیث المشہور، یہ بھی محقق کا کلام ہے، تعریف الحدیث المشہوری۔ والثانی، یہ حافظ ابن حجر کا کلام ہے۔ والثانی وهو اول اقسام الاحاد، وهو اول اقسام الاحاد، دوسری جو ہے وہ احاد کی پہلی قسم ہے۔ دیکھیے دوسری پہلی قسم، اس کا مطلب انہوں نے طرق اور اسناد کے اعتبار سے بتائی تھی، وہ کون سی تھی؟ وہ ہمارے پاس تھی متواتر۔ اور جو وہو اول اقسام الاحاد جو ہے، یہ جملہ معترضہ ہے، اسی لیے 2 لکیروں کے درمیان ہے، 2 لکیروں کے
درمیان ہے. اصل عبارت پڑھنی ہوگی تو اس طرح پڑھنی ہے والثانی ما له طرق محصورہ. جملہ اصل اس طرح ہے, بیچ میں معترضہ لایا گیا ہے سمجھانے کے لیے. یہ جو دوسری قسم شروع کر رہے ہیں یہ آحاد کی پہلی قسم ہے, کیونکہ آحاد کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں. پہلی مشہور, دوسری عزیز, اور تیسری جو ہے وہ غریب ہے. لیکن ہم اگر حافظ ابن حجر نے جس طرح تقسیم کیا اس اعتبار سے دیکھیں گے تو حافظ ابن حجر کہتے ہیں اسناد کے اعتبار سے یا طرق کے اعتبار سے خبر یا حدیث کی 4 قسمیں ہیں. پہلی قسم متواتر, دوسری قسم مشہور, تیسری عزیز, اور چوتھی غریب. اسی لیے یہاں پر کہا والثانی, اور دوسری, اور وہ آحاد کی پہلی قسم ہے. یہ تقریباً آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا انشاءاللہ العزیز. ما له طرق محصورة بأكثر من 2. اور یہ دوسری قسم کون سی ہے یا جو آحاد کی پہلی قسم ہے؟ جس کے طرق, جس کی اسناد محصور ہوں گی, جن کو شمار کیا جا سکتا ہوگا, جن کو متعین کیا جا سکتا ہوگا, جن کا تعداد کی جا سکتی ہوگی. بأکثر من 2, 2 سے زیادہ ہوں. مشہور میں 2 سے زیادہ ہوں اور ان کو شمار کیا جائے, وَهُوَ الْمَشْهُورُ, اور وہی مشہور ہے, عند المحدثین, محدثین کے نزدیک. یہی جو ہے, یہ جو قید یہاں پر لگائی گئی ہے محدثین کی, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دیگر جو فنون یا علوم کے ائمہ ہیں ممکن ہے کہ ان کے پاس مشہور کی جو تعریف ہوگی وہ دوسری ہوگی, اور وہ نیچے آ رہا ہے ہمارے سامنے. یا پھر جمہور محدثین کے نزدیک مشہور کی تعریف یہی ہے. کچھ ایسے بھی ائمہ ہو سکتے ہیں جنہوں نے اس میں جو ہے دوسری تعریف بھی بتائی ہوگی. سمی بذلک لوضوحہ, اس کو مشہور کیوں کیا گیا, کیوں حکم نام پڑا؟ کیونکہ واضح ہے. اور گزشتہ دنوں کے اندر دیکھیں ایک دوسری بات یہاں پر مجھے یاد پڑ گئی, اس پر تھوڑا کلام کر دیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ العزیز. گزشتہ دنوں میں ایک سوال آیا تھا ہمارے ساتھی محترم پرویز صاحب کی طرف سے, اللہ انہیں جزائے خیر دے, بڑی باریک بینی سے وہ دروس کو سماعت کرتے ہیں اور تنبیہات بھی بہت اچھی رہتی ہیں ان کی. انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ آحاد کیوں کہا گیا ان کو؟ مشہور جو ہے اس کے اندر 3 راوی ہوتے ہیں, سند کے اندر عزیز میں 2 ہوتے ہیں, اور آحاد کا مطلب جو ہے وہ احد ہے. تو جہاں تک میں اس کی بارے میں نے جاننے کی کوشش کی, جواب یہی ملتا ہے کہ جو آحاد یہاں پر ہم کہیں گے اس کی تعریف ہم کہتے ہیں اصطلاحی, ما لم یجتمع فیہ شروط التواتر. آحاد کو کیا کہتے ہیں, اس کی تعریف کیا ہے؟ جس کے اندر متواتر کی شرط جمع نہ ہو. آحاد جو ہے یہ لغتاً ہے, عربی زبان کے اندر اہل عرب والے آحاد جو ہے وہ احد سے احد کہتے ہیں اکیلے کو. تو اصطلاحی اور لغوی تعریف میں جو ہے ضرور کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے اشارہ ان کے درمیان جو ہے جو ملانے والی بات ہوتی ہے وہ ضرور ہوتا ہے, لیکن ضروری بھی نہیں ہے. کچھ نہ کچھ اشارتاً ہوتے ہیں, جیسے الصلاۃ ہے, صلاح کہتے ہیں دعا کو, اور صلاح سے مراد جو ہے وہ نماز ہے جو تکبیر سے شروع ہوتی ہے, تسلیم پہ سلام پہ ختم ہوتی ہے. تکبیر تحریمہ سے شروع ہو کر سلام پہ ختم ہوتی ہے. لغت میں صلاح کہتے ہیں دعا کو. تو اس میں لغتاً اور اصطلاح میں ان میں کون سی چیز جو ہے جو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ نماز کے اندر بھی اکثر جو نماز بھی دعائی ہے, لیکن مراد کون سی ہے؟ اصطلاحی. نماز کون سی ہے؟ اصطلاحی مراد ہے. اگر کوئی کہے گا دعا کا مطلب ہے نماز کا, صلاح کا مطلب عربی میں دعا ہے, تو ہم کیا کریں گے؟ اذان ہوگی 2 منٹ کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کر دی تو کہیں گے ہوگی نماز. نہیں, وہاں پر وہ مراد نہیں ہے. وہاں پر مراد وہ ہے جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اس کی تعریف کی ہے کہ جو شروع کہاں سے ہوتی ہے, ختم کہاں ہوتی ہے, واجبات, ارکان اور سنن اور تمام تر طریقوں کو ادا کرنے کے بعد ہی وہ نماز ادا ہوتی ہے. اسی طریقے سے دیگر دوسری عبادات ہوں یا پھر اصطلاحات ہوں, جیسے متواتر ہے تتابع کے معنی میں, تتابع المطر, بارش مسلسل نازل ہو رہی ہے. تو پھر
اس میں اور اس میں کیا نسبت ہے؟ اس میں بھی روات جو ہے وہ تسلسل کی تعداد جو ہے ہر زمانے میں بہت زیادہ ہوتی ہے، تو مسلسل بارش ہونے کی وجہ سے اس کو جو ہے متواتر کہا گیا۔ تو آحاد میں جو ہے لغتاً تو اس کو کہتے ہیں احد، لیکن جو ہمارے یہاں پر مراد ہے وہ ہے اصطلاحاً اصول حدیث کے اندر، محدثین کے نزدیک یا مصطلح الحدیث کے فن کے اندر، علوم حدیث کے فن کے اندر آحاد کس کو کہتے ہیں؟ آحاد کہتے ہیں جس کے اندر متواتر کی شرط جمع نہیں ہوں گی، متواتر کی شرط اس کے اندر جمع نہیں ہوں گی، البتہ لغتاً مراد جو ہے وہ احد اور واحد وغیرہ سے جو ہے وہ اس کی واحد ہے، احد کی واحد ہے۔ تو اصطلاحی تعریف جو ہے وہ ہر فن کے اندر جو ہے وہ مراد وہی لیا جاتا ہے جو اس فن کی یا اس علوم کی اصطلاحی تعریف ہوتی ہے۔ لغتاً ہم کہتے ہیں کہ عرب والے جن کی زبان عربی تھی وہ اس کلمے کا معنی کیا لیتے تھے، تو کچھ نہ کچھ نسبت ضرور ہوتی ہے، کس میں؟ اکثر اور اغلب غالب ایسا ہی ہوتا ہے کہ لغت اور اصطلاح کی تعریف میں کچھ نہ کچھ ایسی بات جو ہے شامل ہوتی ہے، دونوں کے بیچ پائی جاتی ہے، لیکن ضروری بھی نہیں ہے۔ الصوم، روزہ رکنا، تو رکنے کا مطلب کیا ہے وہاں پر؟ جو شرعی مطالبہ ہے، کھانے پینے وغیرہ ان سے احتیاط کرنا۔ حج قصد کے معنی میں ہے، وہاں پر قصد سے مراد کے اصطلاحی معنی کیا ہے تو وہی ہم لیتے ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے وہ آحاد بھی جو ہے اصطلاحی جو تعریف ہے اصول حدیث کے اندر وہ ہم لیتے ہیں جس کے اندر جو ہے متواتر کی شرط جمع نہ ہوں، اور وہ 3 قسم کی ہے، مشہور سب سے پہلی قسم ہے۔ واللہ تبارک و تعالی علم بالصواب۔ سمی بذلک لوضوحہ، اس کو مشہور کیوں کہا گیا؟ اس کے واضح ہونے کی وجہ سے، اس کا نام جو محدثین کے نزدیک جو مشہور پڑا ہے، واضح ہونے کی وجہ سے اس کا انعام رکھا گیا ہے۔ وَهُوَ الْمُسْتَفِيضُ عَلَى رَأْيِ جَمَاعَةٍ مِّنْ أَئِمَّةِ الْفُقَهَاءِ، کہتا ہے یہی جو ہے مشہور والی نام جو ہے اس کو مستفیض کہتے ہیں۔ کون؟ علی رأی جماعت من ائمۃ الفقہاء، فقہا میں سے بعض ائمہ، من جو ہے یہاں پر لایا من تبعیضیہ ہے، من ائمۃ الفقہاء، من ائمۃ الفقہاء، فقہا جو ہیں، اور یہاں پر ائمۃ الفقہاء سے مراد ہے جو اصولیین ہیں، اصول فقہ کے ائمہ ہیں، امام ہیں، جیسا اصول حدیث کے امام ہم نے دیکھے شروع قرون جو ابتدائی قرون سے لے کر ہمارے زمانے تک اصول حدیث کے علوم حدیث کے خاص ماہرین ہیں، اسی طریقے سے اصولیین میں اصول فقہ کے بھی بہت سارے جو ہے وہ ماہرین ہیں، ان کے نزدیک وہ مستفید ہے۔ اس کا مطلب کچھ ایسے بھی فقہا جن کے نزدیک جو ہے وہ مشہور ہی کہلاتی ہے، ان کے نزدیک بھی یہی رائج ہے، مشہور، لیکن بعض کے نزدیک مستفید ہے۔ سمی بذلک لانتشارہ، اس کو اس لیے کہا گیا مستفید، انتشار پھیلنے کی وجہ سے۔ ومن فاض الماء یفیض فیضا، یہ تب کہا جاتا ہے جب پانی جو ہے بھر کر ادھر ادھر پھیلنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے، جس طرح کشمیر میں چند سال پہلے جو وادی میں فلڈ آیا تھا، تو جب پانی حد سے زیادہ دریاؤں کو گزر گیا، تو جب وہ پانی عام گھروں میں بھی داخل ہونے لگ گیا اور پھر سڑکوں پر ہر جگہ پھیل گیا، وہاں پر کہا جائے گا فاض الماء یفیض فیضا، یہی ہے مستفید، اس کا نام اس سے پڑا ہوا ہے۔ ومنہم من غایر بین المستفید والمشہور، ومنہم من غایر ومنہم من غایر بین المستفید والمشہور، اور کہتے ہیں بعض ان میں سے کچھ ایسے بھی ائمہ ہیں جنہوں نے مستفید اور مشہور میں فرق کیا ہے، مستفید اور مشہور میں فرق کیا ہے، جس سے کیا پتہ چلتا ہے یہاں پر اور ایک قسم بن جائے گی، پھر مشہور الگ قسم، مستفید الگ قسم، اور ان کے نزدیک پھر خبر آحاد کی 4 قسمیں ہو جائیں گی،
مشہور، مستفید، غریب اور عزیز. اور اگر لیں گے طرق اور اسناد کے اعتبار سے پھر 5 بن جائیں گے: متواتر، مشہور، مستفید، عزیز اور غریب. وہ کیا کہتے ہیں؟ بِأَنَّ الْمُسْتَفِيدَ يَكُونُ فِي ابْتِدَائِهِ وَانْتِهَائِهِ سَوَاءً. جو مستفید ہوگی اس کی سند ابتدا میں اور انتہا میں برابر ہوگی. ابتدا اور انتہا دونوں برابر ہوں گے. اطراف. ابتدا سند کہاں ہوتی ہے؟ جہاں پر محدثین نے کتابوں کے اندر نقل کیا ہے، محدث کی جانب ابتدا ہے، انتہا صحابی کی جانب ہے. یعنی جہاں پر کتابوں کے اندر حدیث کو لایا گیا ہے وہاں پر بھی 3 راوی برابر ہوں گے اور صحابہ بھی 3 ہونے چاہیے برابر. یہ ہو گئے تب وہ کیا کہلائے گی؟ مستفید کہلائے گی. وہ کیا کہلائے گی؟ مستفید کہلائے گی. والمشہور اعم من ذالک. اور جو مشہور ہے اس سے عام ہوگی، مشہور عام ہوگی، کیونکہ مشہور اس کو بھی بولیں گے جس کی ابتدا، اور مشہور اس کو بھی بولیں گے جس میں جو ہے جو شرطیں اس مشہور کی بتائی گئی ہیں. کم سے کم 3 راوی، اگر زیادہ بھی ہوں گے ابتدائی سند میں 10 بھی ہوں گے، بیچ میں کہیں 3 رہ گئے، وہ مشہور ہی کہلائے گی، وہ مشہور ہی کہلائے گی. وَمِنْهُمْ مَنْ غَایَرَ عَلَى کَیفِیَّةٍ اُخْرَى. اور کچھ ایسے بھی ہیں ائمہ میں سے جنہوں نے ان دو کے درمیان جو ہے فرق دوسرے اعتبار سے کیا ہے، دوسرے اعتبار سے کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان کے نزدیک مستفیض وہ ہے جس کو امت نے قبول کیا، ہاتھوں ہاتھ لیا ہوگا، جس کی سندوں کا کوئی اعتبار، جس میں سند کا اعتبار نہیں دیکھا جاتا ہے، جیسا کہ متواتر ہے جس میں راویوں کے احوال جانا جاتا ہے. لو بیٹری دکھا رہے کس کو؟ تو کہتے ہیں حافظ ابن حجر کہ وَمِنْهُمْ مَنْ غَایَرَ عَلَى کَیفِیَّةٍ اُخْرَى. اور کچھ ائمہ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس کو دوسرے اعتبار سے بھی فرق کیا ہے، مستفید اور مشہور. طیب، اصل میں یہ میرا ہی جو فون لگا تھا ہیڈ فون، یہی بیٹری کچھ لو دکھا رہا تھا بلوٹوتھ، میں سوچتا فون بند ہو رہا ہے. تو کہتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ غَایَرَ عَلَى کَیفِیَّةٍ اُخْرَى. اور کچھ ایسے بھی جن کو دوسرے اعتبار سے فرق کیا تو وہ میں بتا چکا آپ کو. وَلَيْسَ مِنْ مَبَاحِثِ هَذَا الْفَنِ. اور وہ اس فن یعنی اصول حدیث، اس میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ مصطلح الحدیث میں سامعین کرام ہم کیا پڑھتے ہیں؟ جیسا کہ یہ حافظ ابن حجر نے اس کتاب کے اس سے پہلے میں ذکر کر دیا تھا، اس سے پہلے ذکر کر دیا تھا، کہا تھا متواتر کی شرطوں کو ہم نے اصل میں ذکر کیوں نہیں کیا ہے نخبۃ الفکر میں؟ کیونکہ جو اصول حدیث کا جو ہم یہاں پر پڑھتے ہیں نا، یہاں پر ہم احوال الرجال وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور متواتر میں اس چیز کی جاننے کی ضرورت نہیں رہتی ہے، متواتر میں وہ چیز جاننے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. تو یہاں پر بھی ہم کہتا ہے کہ اس فن میں، اصول حدیث کے فن میں بھی جو ہے اس چیز کی ہمیں جو نا یہاں پر اس میں ہم کون سی چیز سیکھتے ہیں؟ احوال الرجال، صفات الرجال، صحت الرجال وضعفہم، ان کے حوالے سے یہ ہم اصول حدیث جو ہے پڑھتے ہیں. ثم المشہور یطلق علی ما حرر ہنا، علی ما حرر ہنا. کہتا ہے بس جو یہ مشہور ہے اس کا اطلاق ہوگا وہی جو ہم نے یہاں پر تحریر کیا، یعنی جو اصطلاحی تعریف ہم نے تحریر کی، مشہور وہی کہلائے گی، مشہور وہی کہلائے گی جس کو ہم نے یہاں پر تحریر کیا، اور وہی ہماری غرض بھی ہے، وہی ہماری غرض بھی ہے. اور آگے کہتے ہیں حافظ ابن حجر وَعَلَى مَشْتُهِرَ عَلَى الْأَلْسِنَةِ. اور وہ جو لوگوں کی زبانوں پر مشہور ہوگی، لوگوں کی زبانوں پر عَلَى مَا اشْتُهِرَ عَلَى الْأَلْسِنَةِ، وہ جو لوگوں کی زبانوں پر مشہور ہوگی. اور لوگوں سے مراد یہاں پر کون ہے؟ عام،
عوام الناس، اور لوگوں سے مراد کون سی ہے؟ جو بعض نحویین نے، فقہا نے، ادبا نے یا دیگر ائمہ نے جو ہے اپنے اپنے فنون کے اندر کچھ مثالیں کی ہیں، جو حدیث کے مشہور کے طور پر وہ پیش کی ہیں، تو ان میں کیا ہے، وہ جو زبانوں پر مشہور ہوں گی. ایک حدیث وہ مشہور ہوگی جس میں کم سے کم 3 راوی ہوں گے، زیادہ جتنے ہوں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر کسی ایک طبقے میں 3 راوی رہ گئے وہ حدیث مشہور کہلاتی ہے، وہ حدیث مشہور کہلاتی ہے. قسم ایک مشہور کی یہ بھی ہے جس کو کہا جاتا ہے جو لوگوں کی زبانوں پر مشہور ہوگی، جو لوگوں کی زبانوں پر مشہور ہوگی. فَيَشْمَلُ مَا لَهُ إِسْنَادٌ وَاحِدٌ فَصَعِدًا. بس اس میں شامل کون کون سی ہوتی ہیں؟ جو لوگوں کی زبانوں پر مشہور حدیث ہوگی اس میں شامل ہوگی جس کی کبھی کبھار ایک ہی سند ہوگی، جس کی کبھی کبھار ایک ہی سند ہوگی لیکن لوگوں کی زبانوں پر مشہور ہوگی. فَصَعِدًا، کبھی زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، 2 ہو سکتے ہیں، 3 ہو سکتے ہیں، 4 ہو سکتے ہیں، مشہور ہوگی. بل، اور کبھی ایسا بھی ممکن ہے، بلکہ ایسا بھی کبھی ہوگا، ما لا یوجد له اسناد اصلا، کبھی ایسا بھی ہوگا. شاید شیخ کا نیٹ ورک کمزور ہے. جی آواز بہت کم آ رہی ہے. جناب میں اس وقت آپ کے ڈسٹرکٹ میں آ ہی بیٹھا ہوں، نہیں ڈسٹرکٹ رہی ہیڈ ہے کوارٹر جناب آواز. ضلع میں بیٹھا ہوں، یہاں کا نیٹ ورک کم ہوگا. آواز بالکل نہیں آ رہی رامن ہے میں ہوں میں، شیخ کو شاید نیٹ ورک ہی چلا گیا کیا ہے. وہاں کوئی ہاں دقت ہے. باقی ساتھیوں کو آواز جا رہی ہے؟ ابھی آ رہی ہے شیخ واپس، ابھی تک نہیں آ رہی تھی. اچھا آئی، بیچ میں گئی تھی بیچ میں مطلب. کٹ جاتی ہے آواز. اللہ المستعان. جی بہرحال درس ریکارڈ بھی ہوتا ہے، بعد میں انشاءاللہ عزیز اس کا استدراک آپ جو ہے نا کر لو گے. کہتے ہیں حافظ ابن حجر، بل ما لا یوجد له اسناد اصلا، بلکہ اس میں جو ہے کبھی کبھار ایسی بھی کوئی یہ حدیث مشہور ہوگی جس کی سند ہوگی ہی نہیں، جس کی سند ہوگی ہی نہیں بلکہ مشہور ہوگی لوگوں کے پاس. تو یہاں پر جو ہے ایک بات میں جو ضروری سمجھتا ہوں کہ نا وہ یہ ہے کہ جو یہ متواتر، یہ مشہور کی قسم ہے نا جو لوگوں کی زبانوں پر مشہور ہوگی، اس پر علماء کرام نے بڑی توجہ دی ہے اور کتابیں بھی لکھی ہیں، کتابیں بھی لکھی ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا حافظ ابن حجر بھی ان میں سے ایک ہیں جس نے اس کے بارے میں کتاب لکھی ہے. امام سخاوی نے اس کے بارے میں ایک کتاب لکھی ہے، مستقل کتاب، جس میں ان احادیث کو جمع کیا گیا ہے جو لوگوں کی زبانوں پر مشہور ہیں حدیثیں، اگرچہ وہ اصطلاحی طور پر مشہور نہیں ہیں، اصطلاحی طور پر وہ مشہور نہیں ہیں. تو اس میں جو کتابیں ان کی طرف انشاءاللہ العزیز آپ رجوع کریں گے، الگ الگ لوگوں کے پاس الگ الگ اس کی مثالیں ہیں، الگ الگ لوگوں کے پاس کی الگ الگ مثالیں ہیں. مقاصد الحسنہ ہے امام سخاوی کی کتاب، مشہور ہے یہ اس فن میں، جس میں انہوں نے ان حدیثوں کو جمع کیا ہے، اور جو وہ حدیثیں جو لوگوں کی زبانوں پر جو مشہور ہے، جن کی کوئی سند یا کوئی سند ہوگی بھی، ایک ہوگی یا 2 ہوں گی، تو اس کی پہچان کے لیے موجود ہے. تو والثالث، اب آگے تیسری قسم، اور تیسری قسم سے مراد جو ہے وہ اسناد کے اعتبار سے، طرق کے اعتبار سے تیسری قسم. پہلی قسم متواتر، دوسری مشہور، اور تیسری جو آگی وہ حدیث آگی عزیز، وہ آگی تعریف العزیز. والثالث العزیز، تیسری قسم جو ہے وہ عزیز ہے. وَهُوَ أَلَّا يَرْوِيَهُ وَهُوَ أَلَّا يَرْوِيَهُ أَقَلُّ مِنْ 2 عن 2، وسمي بذلك إما لقلة وجوده وإما لكونه عجز أي قوي بمجيئه من طريق أخرى. کہتے ہیں اس کی جو تیسری قسم ہے طرق کے اعتبار سے خبر کی، وہ ہے عزیز، اور یہ آحاد کی دوسری قسم ہے، آحاد کی دوسری قسم ہے. اس کو آپ نے پہلے بھی پڑھا ہے اور معلوم بھی ہوگا.
اس کی تعریف کیا ہے؟ اس حدیث کو کہتے ہیں عزیز جس میں دو راوی دو سے روایت کرتے ہوں. یہاں پر جو تعریف بتائی گئی ہے اللہ یرویہ اقل من اثنین عن اثنین، اور اسی کی تعریف جو ہے کلیت الحدیث کے اندر ایک استاد ہیں، انہوں نے یہ شیخ جربوئی، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اصول حدیث کے اندر، بہت ہی ایک مفید کتاب ہے وہ. اس کے اندر انہوں نے تعریف جو بتائی ہے وہ یہ ہے کہ ایسی حدیث جس کی سند میں کہیں پر دو راوی رہ گئے ہوں، بقیہ طبقات میں زیادہ بھی ہوں گے لیکن کسی ایک طبقے میں دو راوی رہ گئے ہوں. یہاں پر جو حافظ ابن حجر کی تعریف ہے کہتے ہیں دو سے روایت کرتے ہوں. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ مثال کے طور پر دو تابعین دو صحابہ سے روایت کرتے ہوں. ممکن ہے چار تابعین ہوں گے لیکن صحابہ صرف دو ہوں گے، یا صحابہ چار ایک ہوں گے، تابعین ان سے جو روایت کرنے والے ہوں گے آگے وہ دو ہی ہوں گے کسی طبقے کے اندر. تو کسی بھی طبقے کے اندر دو راوی جب رہ جائیں گے وہ کیا کہلائے گی؟ حدیث عزیز کہلائے گی. کہتے ہیں اس کو عزیز کیوں نام پڑا؟ وہ سمیہ بذالک اما لقلۃ وجودہ، اس کا نام تو یا پڑا عز یعز سے، جب بولیں گے نا عز یعز، جو پیچھے بھی گزر چکا، کل کے درس میں گزرا تھا، یعز وجودہ جو کہا تھا ابن صلاح نے، یعز بمعنی قلیل، کم. کہتے ہیں یا تو اس کا نام پڑا ہے اس لیے عزیز کہ یہ جو حدیث عزیز ہے مشہور اور احاد کے اس غریب کے اعتبار سے کم پائی جاتی ہیں، یا تو اس لیے اس کا نام پڑا ہے وَإِمَّا لِكَوْنِهِ عَزَّ يَعَزُّ، یا پھر اس کا نام پڑا ہے اس اعتبار سے کہ یہ جو ہے اے قویہ بمجیئہ من طریق اخری، یہ حدیث جو ہے مضبوط ہو جاتی ہے بمجیئہ آنے سے، کسی دوسرے کے آنے سے، من طریق اخری کسی دوسری سند سے. مثال کے طور پر کوئی حدیث ہمارے پاس ہے، پہلے سے ایک حدیث کی سند ہمارے پاس موجود ہے، اس سند میں کہیں پر کلام ہے، اس سند کے روات میں کہیں پر کلام ہے، تو اس کلام کو جو اس راوی پر کلام ہے اس کے کلام اور اس کی حدیث پر، کیونکہ راوی پر جب کلام ہے تو اس کی متن پر بھی کلام ہوگا. اگر راوی ضعیف ہے تو متن ظاہر سی بات ہے اوپر اس کی اس اعتبار سے، اس سند کے اعتبار سے کہیں گے یہ حدیث جو ہے ضعیف ہے. لیکن جب دوسری سند سے کہیں پر ہمیں وہی متن ملتا ہے تو وہ اس راوی کے، اگر وہ سند صحیح ہے، اس کے جو راوی ہیں وہ مضبوط ہیں، تو پہلے والے اس سند کو جو ہے وہ مضبوط کر دیتا ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں جو راوی جو ہوتا ہے صدوق، جو راوی ہوتا ہے صدوق کی راوی کی جو حدیث ہے وہ حسن کہلاتی ہے. صدوق راوی کی جو حدیث ہے وہ کیا کہلاتی ہے؟ حسن لذاتہ. اگر ہمیں دوسری سند ملتی ہے اس میں بھی راوی صدوق ہے، یہ دونوں راوی صدوق مل کر حدیث حسن لذاتہ سے صحیح لغیرہ بن جاتی ہے، مطلب اوپر والے درجے میں پہنچ جاتی ہے. اور یہی فائدہ اس فن کو پڑھنے کا بھی، یہی فائدہ ہے اس فن کو پڑھنے کا بھی، کس طریقے سے اسناد میں. اسی لیے آگے وہ کلام انشاءاللہ العزیز آئے گا. یہاں ہمارے ایک مشہور عالم دین ہیں اسی بر صغیر کے، انہوں نے بہت تخریج کیا کتابوں کی، لیکن ایک دن شیخ محمد بن ہادی المدخلی نے جب ان کی تخریج والی ایک کتاب دیکھی تھی، ہمارے ایک ساتھی کے، افریقی ایک ساتھی تھا کلاس میں، بڑا ڈانٹا تھا اس کو، کہا تھا یہ کس کی کتاب آپ نے ہاتھ لی ہے. اور اس کا وہ کلام ابھی تک میرے ایک نوٹس پہ لکھا ہے، مذکرے پہ لکھا ہے. کہا تھا ھذا الرجل لیس بفلس، یہ آدمی ایک پیسے کا مالک نہیں تھا حدیث کے فن میں. تو جو محدثین تھے، جو جمہور محدثین کا جو طریقہ کار تھا، اس سے ہٹ کر اگر کوئی چاہے گا نا خود کو محدث ثابت کرنا ہے، وہ غلط بات ہے، وہ غلط بات ہے. اور یہ آپ نے سنا بھی ہوگا ہمارے جو کشمیر کے اس وقت معروف ہیں حدیث کے فن کے ماہر شیخ رمضان بزوی صاحب سے، کہ وہ کون عالم دین تھے. بہرحال میں یہاں پر نام لینا مناسب نہیں سمجھتا ہوں. تو کہتے ہیں حافظ ابن حجر کہ اس کو عزیز نام یا تو اس لیے پڑھا اس کا وجود کم ہے، یا اس لیے پڑھا کہ ایک سند اگر ہمارے پاس کمزور ہوتی ہے، کیونکہ حدیث عزیز کس کو بولتے ہیں؟ جس میں دو سندیں ہوتی ہیں، یا پھر سندیں بہت زیادہ ہوں گی لیکن کسی طبقے میں دو راوی اکیلے پڑ گئے ہوں گے. مثال کے طور پر صحابہ کی تعداد ٹھیک تھی 3 4 5 جو حدیث نبی سے نقل کرتے ہیں، تابعین کی بھی 4 5 تھی، تبع تابعین کی بھی، لیکن ان کے بعد کے طبقے کو یا تابعین کے طبقے میں اگر راوی 2 پڑ گئے، صرف 2 ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے جنہوں نے صحابہ سے حدیث نقل کی ہے، صرف 2 ہیں.
پھر ان کے بعد ہو سکتا ہے 4 راوی ہوں 5 راوی ہوں، لیکن بیچ میں جو یہ 2 راوی رہ گئے نا، اس کی وجہ سے اس کا نام عزیز پڑ گیا. ٹھیک ہے، اگر ان میں سے ایک ضعیف تھا، اگر خالی اس کی سند کو ہم دیکھیں گے، ہم کہیں گے یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن دوسری ہم جب لیں گے، ہو سکتا ہے وہ راوی صدوق ہوگا، وہ پہلے والے کی جو متن ہے، پہلے وہ راوی کی جو سند تھی، اس کے اس ضعف کو تھوڑا سا مضبوط کر دے گا، اس کی دلیل بن جائے گی کہ نہیں، یہاں پر اس سے غلطی نہیں ہوئی تھی. جو روات تھے جن کا خفیف الضبط تھا، جن کا قوت حافظہ کمزور تھا، یا ان کی کوئی کوتاہیاں تھیں، جب دوسرا کوئی راوی ان کی سپورٹ میں آ جاتا ہے، وہ تھوڑا مضبوط ہو جاتی ہے وہ روایت. یہ آگے بھی مسلسل ہمارے پاس چلتا رہے گا انشاءاللہ العزیز. تو بہرحال یہیں پر ہم آج اکتفا کرتے ہیں، اور اتنا ہم یاد رکھیں گے، جو طرق یا اسناد کے اعتبار سے احاد کی جو قسمیں بتائی گئی ہیں وہ 2 ہیں. اجمالی طور پر متواتر کی 2 قسمیں جو لفظی اور معنوی ہیں. لفظی وہ ہوگی جس کے الفاظ نبی سے لے کر سے لے کر جو روایت کرنے والے ہیں سب کے پاس وہ الفاظ محفوظ ہوں. تو معنوی وہ ہوگی جس کے الفاظ تو معنی تو سیم ہوگا لیکن الفاظ مختلف ہوں گے، جیسے دعا میں ہاتھ اٹھانا. اسی طرح مختلف مقامات پر اللہ کے رسول نے ہاتھ پہ دعا ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے. تو یہ جو ہے سب کو جب ہم جمع کرتے ہیں تو ایک ہمیں بات ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ دعا میں ہاتھ اٹھائے جا سکتے ہیں. تو اسی طریقے سے جو ہے دوسری قسم مشہور، اس کا نام مستفید بھی ہے، لیکن محدثین کے نزدیک جو ہے یہ، اور ان کے نزدیک فقہا کے نزدیک، بعض فقہا کے نزدیک بھی یہ مشہور ہی ہے، بعض نے اس کو مستفیض کہا، اور وہ وجہ بھی آپ نے دیکھی. اور پھر تیسری قسم آ گئی عزیز. واللہ تعالی عالم بالصواب. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.